بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کے 60ویں پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے، اور یہ پروگرام بھی قرآن پاک کے تراجم اور تفاسیر والی سیریز کا ایک حصہ ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ بہت سارے اہل خیر نے، اہل علم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اسے حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن فہمی کی یہ تحریک جو 25-30 سال پہلے ہمارے اس خطے میں شروع ہوئی تھی، اور بے شمار تفاسیر اور بے شمار تراجم بڑے بڑے علماء نے لکھے، لیکن ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، مدارس کے طلباء کے لیے لکھے گئے۔ عام لوگوں کے لیے بھی کچھ تفاسیر لکھی گئیں، جیسے تفہیم القرآن، جس کو پڑھ کر ایک عام پڑھا لکھا آدمی، یعنی جس کو آپ سمجھ لیں میٹرک پاس ہو، جو اس کے بعد کی جو کچھ بھی اس کے لیے، اور بہت زیادہ جدید علوم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے سادہ سلیس زبان میں یہ تفہیم۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ابتدائی عمر سے، ابتدائی جماعتوں سے اگر بچوں کو کوئی چیز سکھائی جائے تو ساری عمر وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ، بہت تعلیمی ادارے، بہت سارے اسکالر، بہت سارے پروفیسر، ڈاکٹر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نصاب بنایا جائے کہ اسی موجودہ نصاب کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جائے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈاکٹر اسحاق منصوری کے کاوشوں کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم ایک اور مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے شائع شدہ نصابی کتب میں کے ساتھ پڑھائے جانے والی قرآن پاک کے ترجمے، اور یہ بہت ہی زبردست کتابیں، ان کو نہ صرف اسٹوڈنٹس پڑھ سکتے ہیں، بڑے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہت آسان زبان میں ہیں، اور یہ اس کے مرتبین کے نام بھی کہیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال علماء کرام، حفاظ کرام، اساتذہ اور والدین کی مشاورت اور نظر ثانی کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس کے سمجھ لیں 7 جلدیں ہیں۔ یعنی اگر آپ تیسری جماعت سے بچے کو پڑھانا شروع کریں تو تیسری، چوتھی، پانچویں، یہاں سے لے کر 9ویں 10ویں تک آپ یہ چیز شامل کریں۔ اس کتاب میں، اس نصاب میں آیات قرآنی بہت ہی عام فہم انداز میں پیش کی گئی ہیں، اور ان کا آسان ترجمہ پیش کیا، 2 رنگوں میں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی کچھ الفاظ لال رنگ میں ہیں، کچھ ہرے میں ہیں، نیچے ترجمہ ان کا لال میں ہے اور پھر ان کا ہرا ہے۔ یہ بڑا آسان ہے، اس سے الفاظ کے لغوی معنی سمجھنے میں بہت مدد ملتی گئی۔ اس کے آخر میں ہر چیپٹر کے بعد ایک سادہ صفحہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نوٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں نوٹس لے لیں، اور یہ بچوں کی اپنی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے۔ ہر جو صورتیں، اس میں پورا قرآن نہیں ہے، جو صورتیں منتخب کی کافی ہیں، 50 سے زیادہ صورتیں، جو صورتیں منتخب کی گئی ہیں شروع میں ان کا مختصر تعارف کرایا گیا ہے، اور اگر ان صورتوں میں کچھ قصے بیان کیے گئے ہیں تو مختصراً وہ قصے بھی بیان کر دیے گئے ہیں، تاکہ بچے کے ذہن میں پہلے وہ قصے آ جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ قرآن کی آیات پڑھے، ان کا ترجمہ پڑھے، اور پھر ان قصوں کو سمجھے۔ ان قصوں کو سمجھانے کے لیے کہیں کہیں نقشوں کا اور چارٹوں کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ایسا بہت کم ہمارے ہاں دینی کتب میں کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے دیکھیں آپ یہ اچھی خاصی کوشش کی ہے کہ اس طرح کے یہ نقشے اس کے اندر یہ دکھائے جائیں۔ یہ ہر صورت اور قصے کے آخر میں علم و عمل کی باتیں کے عنوان سے کچھ سبق آموز نکات بیان کیے گئے ہیں، یعنی ان پر خاص طور پہ اگر بچے زور دیں تو اس طرح ان کی فکری اور عملی ہدایات ان کے سامنے آ سکیں۔ ہر صورت اور قصے سے متعلق ہم نے کیا سمجھا کہ عنوان سے کچھ مشقیں بھی شامل کی گئی ہیں، اور ان میں وہی سوالات ہیں، 3-4 جوابات ہیں اس میں دیے گئے ہیں، ان میں بچوں کو ٹک لگانا ہے، بچوں کو اس میں نشان لگانا ہے۔ اس طرح سے جو عام ہمارا طریقہ تعلیم ہے اس کے مطابق یہ مرتب کی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اساتذہ کے لیے بھی جو ہے اہم نکات، یعنی اساتذہ ان کو پڑھیں اور پھر بچوں کو سمجھائیں، ڈائریکٹ بچوں کے سمجھنے کے لیے وہ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بڑی اچھی کوشش ہے۔ 59 تدریسی اسباق ہیں،
میں یہ تقسیم کیا گیا ہے مختلف صورتوں کو، مثلا شروع میں حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر اس طرح سے اور مختلف صورتیں چھوٹی چھوٹی بھی، اور آخر میں جا کر 9ویں 10ویں والوں کے لیے پھر سورہ بقرہ تک تو یہ بڑی زبردست کوشش ہے جو ہمارے مختلف اداروں کی طرف سے ہے۔ یہ کوئی ادارہ ہے دا علم فاؤنڈیشن، اس علم فاؤنڈیشن نے یہ مختلف اسکولوں کے لیے، خصوصاً سٹیزنس اسکول جو ہیں ان کے لیے یہ تیار کیا ہے۔ بڑی اچھی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبین کو اس کی جزا دے۔ اچھا، اس کے ترجمے میں بھی قرآن پاک کے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ تقریباً 50 تراجم سامنے رکھے ہیں، اور ان میں سے جو وہ سب سے آسان جو تراجم تھے وہ تراجم انہوں نے اس میں شامل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کا ان کو صلہ دے، ان کو اس کا اجر دے، دوسری دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اپنے بچوں کو ان کتب کے پڑھنے کا ضرور موقع فراہم کریں گے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔